عمر بھائی 10 رمضان المبارک، اور پتہ مجھے لگتا ہے وہ شایان شان لفظ بھی کیسے آئے، ٹاورنگ پرسنالٹی جب آپ کہتے ہیں تو مطلب خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ ماجدہ، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور منقوہ اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک ایسی عظیم ترین شخصیت کا آج ذکر کرتے ہوئے اپنے ایمان کو ہم تازگی بخش رہے ہیں کہ جن کے بارے میں خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی قد رزقت حبہا، مجھے ان کی محبت کا رزق عطا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 25 برس کی رفاقت ہے، 25 برس کی رفاقت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عزیز ترین زوجہ محترمہ، آپ اندازہ کیجئے کہ حسنین کریمین کی جنت سیدہ فاطمہ الزہرا جی سلام اللہ علیہا کے قدمین شریفین میں ہیں، جی، اور وہ خاتون جو تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اللہ تو ان کی والدہ ماجدہ ہیں ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ عزیز ترین زوجہ، میں جب آپ کے احوال ہر سال پڑھنے کی کا ایک موقع ملتا ہے، ایک شرف حاصل ہوتا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں بار بار زبانوں پر، قلب و ذہن میں، تو آنے سے قبل بھی میں نے اِصال ثواب کا شرف حاصل کیا۔ میں گزارش کروں گا کہ آج ناظرین جو بھی یہ پروگرام دیکھ رہے جی ہیں، ضرور، بلکہ معمولات میں کس طرح سے ہو سکتا ہے ضرور فرمائیے۔ تو ضرور سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر، کیونکہ یہ وہ عظیم ترین شخصیت ہیں کہ جن کے طفیل ہمیں اسلام کی اتنی بڑی خدمت نصیب ہو گئی۔ بے شک۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، جی، قصی بن کلاب پر آپ کا نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے، جی ٹھیک، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام ہے فاطمہ، اور ان کا نسب لوئی بن غالب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر مل جاتا ہے۔ اچھا جی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے میری تکذیب کی۔ یہ ذرا دہرا دیجئے، ہم اس کو ذرا اس کی وضاحت ذرا اور بھی کریں۔ جب تکذیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو شاید میرے جیسے جو اس کو نہ سمجھ، کیا مراد ہے تکذیب سے، ذرا فرما دیجیے۔ یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری روئے زمین پر تنہا مومن ہیں، اور اس وقت جب پورا عالم عرب کفر و شرک کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اور جس لمحے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسلام کی دعوت کسی کو پیش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی بالاتفاق مردوں عورتوں میں بالاتفاق اوورال اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا ہے تو وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تو فرمایا کہ مجھ پر اس وقت ایمان لائیں جب لوگوں نے انکار کر دیا، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ نعوذ باللہ مجھے جھٹلا رہے تھے، اور فرمایا کہ میری دل جوئی اپنے مال سے اس وقت کی جب لوگوں نے مجھے کچھ دینے سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کے ذریعے سے اولاد عطا فرمائی۔ ایک حدیث مجھے اس وقت یاد آ رہی ہے، بسم اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا پر اللہ کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک تقریباً 50 برس ہے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا پینا ضرورت کی اشیاء اپنے ساتھ لے کر تقریباً 4 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مسجد حرام سے غار حرا تک کا، یعنی 10 سال کی رفاقت ہو چکی ہے۔ جی 10 سال کی رفاقت ہو چکی ہے، اور 50 برس آپ کی عمر مبارک ہے۔ تو پہاڑ پر جب آپ چڑھ کر جانے لگیں تو آپ کے ہاتھ میں جو سالن اور کھانے کے برتن تھے، ایک مقام پر آپ زمین پر آ گئیں، اور اس وقت جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محو گفتگو ہیں غار حرا میں۔ تو جبریل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت خدیجہ الکبریٰ تشریف لا رہی ہیں، اور جب وہ آپ کے پاس تشریف لے آئیں تو آپ ان کو یہ گزارش پیش کریں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالی بھی سلام کرتا ہے، اور جبریل امین بھی ان کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ۔ اور بعض روایات میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ جب ام المومنین غار حرا پر تشریف لے گئیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت غار حرا میں تشریف فرما نہیں تھے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہی،
تو اس وقت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں پہلی مرتبہ بغیر وحی کے زمین پر تشریف لائے. وحی کے ساتھ نہیں آئے, پہلی مرتبہ بغیر وحی کے تشریف لائے, اور انسانی شکل میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دیا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا. اور پھر یہاں پر مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد بھی جب کبھی بھی کوئی بکری ذبح فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر خدیجہ 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 بار بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر ہوتا. تو ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی محبت تھی اس غیرت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت ان کا ذکر فرماتے ہیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو مقام و مرتبہ ان کا ہے وہ انہی کا ہے, وہ انہی کا ہے, کسی کا نہیں ہے, جو ان کا ہے انہی کا. اور پھر اس وقت یہ لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان کی محبت کا رزق عطا فرمایا. اللہ. اور یہاں پر میں ایک واقعہ ذکر کروں اور یہ بات بھی کہ اس وقت میرا ساتھ دیا, اس وقت میرا ساتھ دیا جب سب نے میرا انکار کیا. ایک مرتبہ ایک یہودی مکہ مکرمہ میں آیا اور اس نے آ کر وہاں جب دیکھا کہ قریش کی عورتیں ایک جگہ جمع ہو کر گفتگو کر رہی ہیں تو اس نے اعلان کیا اور کہا کہ ان قریب مکہ مکرمہ میں ایک نبی کی بعثت ہونے والی ہے. اگر تم میں سے کسی کو یہ شرف نصیب ہو جائے کہ وہ اس کی زوجہ بنے تو یہ بہت بڑے شرف کی بات ہوگی. تمام عورتوں نے اس یہودی کو کنکر مارے, لیکن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو زبان سے کچھ نہیں کہا, لیکن دل میں یہ بات نقش ہو گئی. اور جب اپنے چچا زاد بھائی حضرت ورقہ بن نوفل سے جا کے سوال کیا کہ کیا واقعتاً کسی نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہاں ان قریب آخری نبی کی بعثت کا زمانہ قریب آ رہا ہے. اس وقت سے آپ کے دل کے اندر یہ بات جو ہے وہ پختہ ہو چکی تھی. اب بڑی قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امین ہیں اور صادق ہیں, اور آپ سیدہ ہیں, سیدہ عرب ہیں, طاہرہ ہیں, ملکۃ العرب ہیں, اور اتنی بڑی تاجرہ ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساز و سامان میں جہاں عطریات کی خرید و فروخت اور تجارت ہو رہی ہے, مسالہ جات کی اور کپڑوں کی جو ہے وہ آپ بہت بڑی تاجرہ تھیں. تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا مداربت کے لیے, مداربت دراصل بزنس کا ایک ایسا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا مال, اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں اور کوئی فرد آپ کی طرف سے ایک خاص منافع کے اوپر وہ باقاعدہ آپ کے لیے کاروبار کرتا ہے. تو آپ کسی ایسے شخص کی تلاش میں ہیں کہ جو صادق اور امین ہو, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا شہرہ پورے عرب کے اندر ہو چکا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق اور امین ہیں. تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے غلام میسرہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا, اور ساتھ میں ایک نصیحت کی کہ ان کی رائے سے اختلاف مت کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی کبھی عدولی مت کرنا. اور سیرت نگاروں نے یہ لکھا ہے کہ میسرہ نے جب یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف لے جاتے ہیں تو بادل کا ایک ٹکڑا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرتا ہے. جو عدالت, صداقت, دیانت, شجاعت, صدق گوئی, وفا اور سخاوت میسرہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں دیکھی تو وہ گرویدہ ہو گئے. اور حدیث کے اندر یہ بات ذکر ہے کہ اس نے وہاں نستورہ راہب کو دیکھا کہ جو اپنی خانقاہ سے باہر نکل کر آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر انور اور قدمین شریفین کو بوسہ دے کر کہا کہ آپ اس امت کے آخری نبی ہیں. اللہ. اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر مبارک کے بالائی حصے سے یہ منظر دیکھ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بادل سایہ کر رہا ہے. اب بڑی قابل توجہ بات ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور امانت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب بڑے بڑے بادشاہ اور وزراء آپ کے پاس نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں, آپ کی عمر مبارک 40 برس ہے, کہ اگر میرے لیے کوئی بہترین انتخاب ہو سکتا ہے تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہو سکتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ مقام و مرتبہ کسی اور کے لیے, میری ذات کے لیے زیب نہیں دیتا. تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے باقاعدہ اپنی بہن حضرت حالہ اور اپنی دوست نفیسہ کے ذریعے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھجوایا. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا آپ کے صاحب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں. اور جب یہ بات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی
تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح کا پیغام لے کر آپ کے چچا حضرت عمر بن اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے، اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ وہ نکاح کا پیغام مقبول ہوا، اور اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کا خطبہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا، اللہ اکبر، اور مہر خود 500 درہم مقرر کیا۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مہر کوئی 5000 روپے یا 32 روپے اٹھانے ہیں، نہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور شہزادیوں کا مہر تھا وہ 500 درہم، اور ایک درہم 2.975 گرام چاندی کا ہوتا ہے، تو 500 درہم جو ہے وہ مہر مقرر کیا گیا۔ اور مجھے اس وقت یہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت کہی، اس پر تو جی وہ بلکہ نعت کہی۔ تاریخ کی شاید پہلی نعت اگر وہ کہا جائے، نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 25 برس، حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمر 40 برس ہے، اور پیغام جو ہے وہ ادھر سے آتا ہے، جو بالعموم ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شرم نہیں آتی ہے۔ آپ کیا کہیں گے، اس کا تعلق ٹرائبل کلچر کے ساتھ ہے، یا اس میں کوئی ہمارے ممانعت ہے، یا ہم نے خود ہی سے یہ سوچ لیا ہے کہ جب آپ نکاح کا کوئی ارادہ کریں تو کیا اس کے لیے ہمیشہ، جسے ہم کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکی والوں کی طرف سے، ذرا فرما دیجیے۔ دیکھیے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات طیبہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ پیکر تسلیم و رضا اس طرح بن جاتی ہیں، پیکر تسلیم و رضا، اپنا سب کچھ حضور کے نام پر قربان کر دیا ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ اور قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسا پایا کہ آپ کے پاس دولت نہ تھی تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس غنا کا جو سبب بنایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تھا۔ آپ دیکھیے کہ رہتی دنیا تک مثال بنا دی۔ ایجاب اور قبول، نکاح میں آفر اینڈ ایکسیپٹنس، یہ پہل مرد کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے اور شرعاً عورت کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ ہم یہ جسے ہم اب بڑا کہ ایجاب اور قبول یہ ہے آفر اینڈ ایکسیپٹنس، سو اٹ کین بی آئیدر ویز، کوئی بھی انیشیٹ کر سکتا ہے۔ اس سے خدا نہ خواستہ آپ کسی کے بارے میں ججمنٹل اب نہیں ہو سکتے، جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ شرم نہیں آتی ہے بات، یا تم تو لڑکی والے ہو، تم لوگوں نے کیسے، مطلب ایک اچھا خیال کسی کی طرف سے بھی آئے تو اس میں آگے بڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی وہ قباحت نہیں۔ نور بھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور امہات المومنین کا ایک ایک عمل وہ ہمارے لیے اب قیامت تک کے لیے مشعل راہ بن گیا۔ بے شک۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کی اولاد امجاد نکاح کے بعد جی، حضرت سیدہ زینب، حضرت سیدہ رقیہ، حضرت سیدہ ام کلثوم، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، اور بیٹوں میں حضرت قاسم، حضرت طاہر، حضرت طیب، اور بعض روایات میں ہے کہ طیب ہی حضرت طاہر کا ہی دراصل لقب ہے۔ اور جب حضرت قاسم کا بچپن میں ہی وصال ہو گیا تو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو دودھ پلا رہی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنی دودھ کی مدت اب جنت میں پوری کریں گے، تو آپ کو صبر نہیں آ رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کو قاسم کی آواز جنت میں سنا دوں، تو آپ نے عرض کی کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ نے جو فرمایا میں نے آپ کی بات کی تصدیق کر دی، آمنا و صدقنا۔ پھر آپ دیکھیے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لے گئے، یعنی یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے گھر مبارک کو شرف بخشا ہے، اور مکتبۃ مکہ المکرمہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت ہے، مجھے متعدد بار وہاں اندر حاضری کا شرف ہوا، اور ابھی کعبہ شریف کا ذکر ہوا، تو خانہ کعبہ کے جو سادن ہیں شیخ صالح زین العابدین الشیبی، ان کے دادا کی کتاب کا ترجمہ بھی میں نے اردو میں عربی سے کیا ہے، اور مجھے یہ اعزاز بھی ہوا کہ میں جب OIC کے اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کے لیے گیا تو میں خانہ کعبہ کے اندر بھی الحمدللہ داخل ہو چکا ہوں۔ تو وہاں پر قریب ہی ایک جگہ ہے، مجھے ایک پاکستانی تھے، مجھے بہت پرانے وہاں رہے، انہوں نے مجھے گھر دکھایا، اور اس گھر کے باہر آپ کو تالا نظر آئے گا، اور پورے حرم میں اچانک ایک جگہ درخت نظر آئیں گے، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ وہ مقام ہے جہاں گھر تھا حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، الگ ہی وہاں کی کیفیات اور برکات ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں المرأۃ سیدۃ بیتہا، عورت اپنے گھر کی سردار ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حجرہ انور میں
اگر کوئی ذات اقدس تشریف فرما ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے سے صاحبزادے حضرت ہند بن ابی حالہ، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت زید بن حارثہ اور ام ایمن، یہ 4 شخصیات اولاد امجاد کے علاوہ ہیں جن کی تربیت، پرورش، خدمت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں۔ اللہ تن تنہا ایک ایسی خاتون جو بہت بڑی بزنس یعنی ایک وومن ہے، اور اس کے باوجود وہ اتنے بڑی خدمت سر انجام دے رہی ہیں، اور مجھے یعنی یہ کہتے ہوئے ایمان کی تازگی نصیب ہو جاتی ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا وقت قریب آیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے شجر اور حجر کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب رات کو خواب آتے تو صبح ان خوابوں کی سچائی پوری ہو جاتی، اور وہ خواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سنایا کرتے تھے۔ اب ایمان کی تازگی کی بات ہے کہ جب پہلی مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوئی ہے تو اس عبارت کی وجہ سے ہمارے اہل علم اور اہل دانش کہتے ہیں کہ عالم اسلام کی اگر سب سے پہلی مجتہدہ، سب سے پہلی فقیہہ، سب سے پہلی کوئی عالمہ ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کیفیت بیان کی تو آپ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، تنگ دستوں کو نوازتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور غریبوں کے آپ ملجا و ماوا ہیں، بیواؤں کا ٹھکانہ ہیں، اور ان عادات و اطوار اور حسن خلق کی وجہ سے کہتی ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ ذرا دہرا دیجئے خوبیاں، ہم اس کو نا یہ ذرا ایک بنا لیں اپنا، تو ذرا یہ بتا دیجئے کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی فرماتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، ٹھیک، کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، تنگ دستوں کو نوازتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مصیبت میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، امانت اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے۔ اب سب سے پہلی مسلمان خاتون ہیں، اول المسلمین، حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور جبریل امین نے جب پہلی مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر وضو کر کے دکھایا، نماز پڑھ کر دکھائی، تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام معلم ہیں، اور سیکھنے والی حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور ایک نمازی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور جماعت میں پیچھے 2 مقتدی ہیں، ایک ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ یہ پوری دنیا میں صرف 3 نمازی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور کیا مطلب ہے کہ خوبصورت منظر ہے کہ شیب ابی طالب میں جب 3 سال مقاطعہ ہوا ہے، اس وقت جو خواتین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہاں چلیں گے عمر بھائی، بہت ضرور، لیکن میں ایک 2 باتیں آپ سے، ایک تو فوری ہی چاہوں گا، بہت اب یہ سننے میں آیا کیونکہ اب یہ سوشل میڈیا اور سارا وہ آپ کو ملٹیپلیکیشن کہ جی اس پر بھی کوشچن ہونا شروع ہو گیا کہ جی غار حرا کے متعلق جو واقعات ہیں وہ صحیح ہیں، ان کی صحت ہے کہ نہیں، یہ تو بنا لیا اور یہ سارا، اور وہ بڑے عالم لوگ اس طرح کی بات کرتے نظر آتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو یہ گھڑ لیا گیا۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیٹیگوریکلی؟ آپ ایک نور بھائی، اس میں کیٹیگوریکلی میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ اس کا ذکر صحیح احادیث طیبہ میں ہے، اگر آپ بخاری اور مسلم سے لے کر جمی کتب کو اٹھا کر دیکھیں تو غار حرا کا وہاں ذکر موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ حقائق دینیاں وہ ہیں جن کی تصدیق آپ کو عالم حقیقت میں بھی ہوتی ہے، مثلا خانہ کعبہ تو وہ مکہ مکرمہ میں ہے، حجر اسود وہ خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے، مقام ابراہیم کہاں ہے پوری دنیا کو معلوم ہے یہ ہے، تو پوری دنیا کے مسلمان جانتے ہیں کہ غار حرا کہاں ہے۔ تو لہٰذا یہ کہہ دینا یہ محض حماقت کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ میں یہ بات موجود ہو گئی اور وہ حقیقتاً وہ غار موجود ہے، مجھے خود وہاں حاضری کا شرف عطا ہوا ہے، اور یقین جانیں کہ اس پہاڑ کا ذرہ ذرہ آپ کو پکار پکار کر کہے گا محمد 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 صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس پہاڑ پر تشریف لے جاتے تھے تو خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان پہاڑوں کو، پتھروں کو جانتا ہوں، ان درختوں کو بھی جانتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے گزرا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ تو لہٰذا ان حقائق کو جھٹلانے کے بجائے اسلام نام ہے سرنڈر کر دینا۔ اگر ہم نے سرنڈر کرنا نہیں سیکھا، وَيُسَلِّمُ تسلیمہ نہیں ہوا، تو پھر یعنی اگر جب میری یادداشت میں صرف اس کو صرف کرتا چلا جاؤں کہ خواتین میں
उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सलाम अल्लाह अलैहा, बच्चों में हज़रत अली करमल्लाहु वजह और मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इसी तरह। मैं ये समझता हूँ कि आज 10 रमज़ान को पूरे आलम इस्लाम के लिए ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक ऐसा दिन है कि हम अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करें जी, और सेल्फ अकाउंटेबिलिटी के साथ आगे सेल्फ बढ़ें, अकाउंटेबिलिटी, और हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के किरदार को सामने रखते हुए अपने किरदार की आराइश और ज़ेबाइश करें। ठीक। और इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुस्लिम फैमिली को एक मुकम्मल तौर पर महफूज करना है। बिल्कुल ठीक। अगर हम हज़रत सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आइडियलाइज़ कर लें, उनकी सीरत और किरदार को, तो एक मुस्लिम घराना जन्नत का गहवारा बन सकता है। सुभान अल्लाह।